میڈم جو پی آئی اے کا حال ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ حکومت کی بڑی اچیومنٹس ہے کہ ہم یورپ ہماری فلائٹ جا رہی ہیں، جو پہلے دنوں میں پرانے دنوں میں تو کتنی بار جاتی تھی میڈم؟ دیکھیے پرانے دن بالکل جاتی تھی، لیکن بہرحال وہ انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کہ 58 کے قریب جو آپ کے پائلٹس ہیں وہ جو ہے انہوں نے ایگزام بھی پاس نہیں کیا ہوا ہے اور وہ انڈر ٹریننگ ہیں اور وہ اڑانے لگے ہیں. یہ بہت ہی غلط بات تھی. بالکل اسی طرح تھا جیسے ان کے زمانے میں گیس کے اضافی بل لے لیے گئے تھے، پھر فردوس عاشق خان نے کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے، لیکن پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. تو منسٹر صاحب کی کافی انوالومنٹ ہر قسم کی ان کے بھتیجوں بھانجوں کی رہی. رنگ روڈ سب یہ سب اسکینڈل تھے، دبا دیے گئے وقت کے ساتھ. تو بہرحال پھر اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، جس میں سارے فگرز، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، ورنہ میں رکھتی ہوں سارے فگرز، تو دیے گئے کہ کتنی اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ لگی اور پھر بڈ جو ہوئی اس میں کیا ہوا. تو وہ بھی اسی طرح تھی کہ کھایا نہ پیا، ہوٹل میں گئے گلاس توڑا بارہ نے. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی ایئر لائن ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جیسے ایئر سیال جو ہے وہ سیال کوٹ کے بزنس مین نے لیے، اگر ہمارے سارے چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی مل جائیں اور وہ بھی اس کو اس طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہماری یہ چل جائے گی. اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کوئی جو ہو گئی بیوقوفیاں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ادارے ہمارے ایسٹس ہیں، اس کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے. تو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہماری فلائٹس جانے لگیں اور انشاءاللہ جائیں گی. ہم نے بہت ساری ایئر لائن کو جو ہے وہ لینڈنگ رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قومی ایئر لائن کی کس طرح بچانا ہے. رائٹ میڈم، ویل سیڈ. بلوچ صاحب، ابھی ہمارا پی آئی اے کا جہاز یورپ پہنچا نہیں ہے اور جس طرح تشہیر کی جا رہی ہے مجھے بڑا ڈر ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جس طرح سے ہماری ایئر لائن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ اگر اس کی اچھی تشہیر ہوگی اور جو تشہیر پرائیویٹائزیشن کی نہیں ہے، سوری سر، تشہیر یہ ہے کہ ہمارا پہلا جہاز 15 جنوری کو جا رہا ہے یورپ پیرس، اور اس کی ایڈ بھی بڑی مقبول ہوئی بھی ہے سر سوشل میڈیا پہ. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کرنی چاہیے نا. ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کو ظاہر ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، پرائیویٹائز ہونا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، حکومتوں کا کام سہولتیں دینا ضرور ہے، حکومتوں کا کام امن و امان کو برقرار رکھنا ضرور ہے، حکومتوں کا کام انویسٹرز کو لیے اٹریکشن دینا ضرور ہے، لیکن حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. آپ جس کی مرضی حکومت ہو، آپ سر مجھے بتائیں وہ کون سا ادارہ ہے پاکستان میں جو طاقتور ہو اور کاروبار نہ کرتا ہو؟ کوئی ایک بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کاروبار اور ہے، لیکن یہ ایک قومی، جس طرح ریلوے ہے، جس طرح سے ہمارا پی آئی اے ہے، جس طرح سے یہ ادارے ہیں، جس طرح سے ہماری سٹیل مل ہے، یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑے ادارے ہیں. سر اسٹیل مل کو بند ہوئے کافی وقت ہو گیا سر، اس کو پلیز نہ گنوایا میں کریں. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی ملیں ہیں جو بند پڑی ہیں. وہ شوگر ملیں جب تک حکومت کے پاس تھیں تب تک خسارے میں تھیں، اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گئیں تو وہی شوگر ملیں آج اربوں روپے کما رہی ہیں. سر کرپشن پہ سزائیں نہیں ہوتی نا سر، چوری پہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ہاتھ کاٹے دیکھیں صحیح ہو جائیں گے. وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ادارہ بھی حکومت کے پاس ہوگا، کاروباری لحاظ سے حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام ہے وہ اپنے روٹ فروخت کر کے، دیگر چیزیں دے کے، سروسز دے کے پیسہ کمائے پاکستان کے لیے، تاکہ لوگوں کی عوام کے اوپر نچھاور کیا جا سکے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے کا خسارہ شو کر کے اور پاکستان کے عوام کا لیا ہوا پیسہ جو ہے وہ خساروں میں ہم ڈمپ کرتے جائیں. یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دنیا جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا تھا نیشنلائز کرنے کا، شاید وہ وقت تھا، وہ ایک اور وقت تھا، شاید اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے درست سوچا ہو، لیکن آج بالکل وہ سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اور ہمارے ادارے جو ہے ظاہر ہے حکومت میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کی میں آپ کو 1500 وجوہات گنوا سکتا ہوں. ظاہر ہے کرپشن ہے، ظاہر ہے دیگر چیزیں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک تو میں ظاہر ہے حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، یوم ولادت ہے، ولادت ہے، تو میں اس لحاظ سے ایک شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ کثیرہ میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. سبحان اللہ. تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک سر. میں ایک قریشی صاحب بیٹھے ہیں ابھی، وہ شوگر کوٹیڈ الفاظ میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو میں ان کو اوپن کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے عزائم کیا ہے. آپ حکومت میں تھے تو آپ نے فرا گوگی کو ملک سے فرار کروایا اور اس کے ذریعے کرپشن کی یہ حقائق ہیں. آپ دوسروں کو چور کہتے ہیں، جب آپ کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے اندر سے اربوں روپے کی چوریاں ملتی ہیں بھائی آپ کی پارٹی کے اندر سے. ٹھیک سر. آپ Let him چھپے respond. ہوئے الفاظ میں کیوں ہم پر تنقید Let کر him رہے respond. ہیں؟ ندیم آپ صاحب. نہیں، ایک منٹ سر جلدی سے انہی کے پلیز. پارٹی کے Please. انہی کی پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ بھائی فوجی ٹرائل ہونے چاہیے، اور وہ اس کے حق میں بولتے تھے، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں ہوئے. آج وہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. اگر آر ٹی ایس سسٹم ان کی فیور میں کھل جائے تو پھر تو وہ آر ٹی ایس سسٹم کے بھی حق میں اور ای وی ایم مشینوں کے بھی حق میں. رائٹ بلوچ صاحب، شارٹ آن ٹائم. آئی ایم سوری ندیم صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. ندیم صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں، وقت کم ہے. ندیم صاحب، آپ ہی کے اوپر الزام ہے، آپ کی جماعت کے اوپر، کہ پی آئی اے کو آپ کی جماعت نے تباہ کیا، اور یہ سارے الزامات بلوچ صاحب نے بھی لگا دیے. پلیز رسپونڈ. بالکل صریحاً جھوٹ. پی آئی اے کی تباہی کا آغاز پورے ملک کی تباہی کی طرح اس وقت ہوا تھا جب ان اداروں کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر اپنے گھر کی لونڈی بنایا گیا تھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جب سیاسی بھرتیاں کی گئی، اپنے عزیز و اقربا کو یہاں سے منتھلی کروڑوں روپے کے چیکس دلوائے جاتے تھے، اور وہ بڑے سکینڈلز آئے، اس پہ بڑی انویسٹیگیشنز ہوئی. آپ کسی بھی چیئرمین پی آئی اے کو جو سابق ہوں، صرف 10 سال پہلے ان کو بلا لے اور ان سے پوچھے کیا حالات تھے. کیا وجہ ہے کہ 2016 میں تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی، اس وقت پی آئی اے کو فروخت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی؟ اگر یہ پروفیٹیبل ہوتا، یہ ادارہ ہمارے لیے یقیناً پی آئی اے ہمارے لیے ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے، پاکستان کے ماہرین نے یو ای میں، ایمریٹس میں بہت سارے لوگوں کو تربیت دی، اور وہ آج ایئر لائنز دنیا میں رول کر رہی ہیں. ہمارے تمام اداروں کی طرح اسٹیل مل کی آپ نے مثال دی، تمام اداروں کو پلان کر کے تباہ کیا گیا. ابھی میرے بھائی علی گور بلوچ بڑے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن کاش یہ اتنی پیاری باتیں سچی کریں. یہ مطلب غلط بیانی کرتے ہوئے نا اتنے سونے آدمی کے منہ سے سچتی نہیں ہے. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ جی حکمرانوں کا تو کاروبار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بھائی پاکستان دنیا کا وہ بدنصیب ملک ہے، میرا اور آپ کا ملک ہے تو خوش نصیب ہم نے بنا دیا. یہاں لوگ آتے ہی تجارت کے لیے ہیں حکومت میں. کون سا ایسا حکمران ہے آج جو تجارت نہیں کر رہا؟ یہ شوگر ملز کس کی ہیں؟ یہ ٹوئن ٹاورز کس کے ہیں؟ ایون فیلڈ سرے محل کے کس کے ہیں؟ یہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کس کے ہیں؟ یہ اسٹیل کے بزنس کس کے ہیں؟ اب تو دنیا کا ہر کوئی پولٹری کا بزنس لے لیں سر، آپ کو فیڈ کا بزنس لے لیں، آپ کوئی بزنس کا نام لیں، سب حکمرانوں کے ہیں. باقی 25-26 کروڑ تو صرف ان کی وہ رعایا ہے جنہوں نے ان کی جے کار کرنی ہے علی گور بلوچ صاحب کی طرح. میں آپ کو گزارش کروں جی، اب یہ کہتے ہیں جی منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا، وہ منسٹر کہاں ہے؟ انہی کے اتحادی جماعت کے وہ ممبر تھے، امیدوار تھے. اس بات لائن کٹہرے میں ان کو میری بہن شالہ رضا نے بالکل ٹھیک کہا، بنا دے. اگر میں بھی، کوئی بھی شخص قانون سے مبرر نہیں ہے. یہ ملک چند سو لوگوں، چند ہزار، چند لاکھوں کے لیے نہیں بنا. لائیں ان منسٹر صاحب کو جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا، اور بقول آپ کے جی ان کی اسٹیٹمنٹ سے پی آئی اے ڈاؤن ہو گئی.